السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ لوگوں نے اعلان میں پڑھا کہ آج کی گفتگو کس موضوع پر ہوگی، وہ ہے ماہ شعبان کی بدعات اور ان کا رد۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے۔ وہ آپ نے سمجھ لیا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد 15ویں شعبان کی یہ رات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس مبارک مہینے کی بدعات کیا ہیں، یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جو بدعات ہیں، جن کا کرنا ہم مسلمانوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے بلکہ حرام ہے، کیونکہ بدعات کا انجام گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سے بچائے۔ علامہ ابن الحاج رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المدخل میں 15ویں شعبان کی شب اسراء و معراج، شب رغائب وغیرہ کی مجلسوں میں ہونے والی بدعات کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ مزید جانکاری کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ البتہ 15ویں شعبان کی رات سے متعلق چند مشہور بدعتوں کو آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے اور ان کا رد بھی کیا جائے گا۔ پہلی بدعت جسے ہم نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے وہ ہے قبرستان جانا۔ 15ویں شعبان کی رات کو عورتیں سج دھج کر اور خوشبو اور میک اپ کر کے بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہوئیں چراغوں، اگربتیوں اور مٹھائیوں کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں اور پھول اور بتاشے کی نذر و نیاز چڑھاتی ہیں اور مردوں سے اپنا دکھڑا سناتی ہیں اور ان سے اپنی مراد کی تکمیل کا مطالبہ کرتی ہیں، جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منکر اور ضعیف روایت سے حجت پکڑتی ہیں، جس کو میں نے تقریباً دوسرے یا تیسرے قسط میں نے بیان کیا ہے، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی اور آپ کو بقیع کے قبرستان پر موجود پائیں، جبکہ صحیح روایت میں بریرہ کا ذکر ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو ویسے بھی شرعاً قبرستان کی زیارت کا حکم نہیں ہے، اور خاص کر کے موجودہ دور میں جو فتنے کا دور ہے اور نیم برہنہ اور بے پردگی میں مردوں کے ساتھ اختلاط کرتے ہوئے جانا کہاں کا دین ہے اور کہاں کی سنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قبرستان جانا آج کی رات خاص طور سے یہ بدعت ہے، نہ مردوں کے لیے صحیح ہے اور نہ عورتوں کے لیے جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے دوسری بدعت جو ہمارے ملکوں میں رائج ہے اور آج کی رات لوگ اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ انجام دیتے ہیں، وہ ہے 15 شعبان کی رات کو، یعنی آج کی رات کو گھروں، سڑکوں، قبروں، مسجدوں، درختوں میں آگ روشن کرنا اور چراغ اور دیے وغیرہ جلانا، جو مجوسیوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے، جو آگ کو اپنا رب تصور کرتے تھے، اس کو روشن کر کے اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس قسم کی روشنی کی ابتدا سب سے پہلے برامکہ کے زمانے میں ہوئی۔ اس زمانے میں شعبان کی 15ویں رات کو ایک مبتدعانہ یعنی ہزاری نماز پڑھی جاتی تھی اور اس کے لیے نہایت اہتمام کیا جاتا تھا۔ برامکہ پہلے مجوسی مذہب رکھتے تھے اور آگ مجوس کا معبود ہے۔ آگ یہ مجوسیوں کا کیا ہے؟ معبود ہے،
خدا ہے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے قدیم مذہب کی محبت میں آگ کو روشنی اور چراغاں کی صورت میں اسلام کا بھی ایک شعار قرار دے دیا۔ دیکھیے حجت اللہ البالغہ للشیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں خوشبو کی دھونی رکھنے کا سب سے پہلے رواج یحییٰ بن خالد برمکی نے دیا، جو خلیفہ وقت کا وزیر اور درباری تھا۔ اس سے اس کا مقصد مجوسیت کا احیاء تھا۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں المنکرات صفحہ نمبر 76 پر۔ اسی طرح بعض مورخین نے لکھا ہے کہ برمکیوں نے ہارون رشید کو مشورہ دیا تھا۔ اس زمانے کا جو خلیفہ تھے ہارون رشید کو برمکیوں نے مشورہ دیا تھا کہ کعبہ شریف میں خوشبو والی انگیٹھی رکھی جائے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان اپنی عظیم عبادت گاہوں میں آگ رکھنے سے مانوس ہوں اور اسے رواج دیں، اور اس طرح رفتہ رفتہ مجوسیوں کا غلبہ ہو جائے۔ ہارون رشید کو جب ان کی سازش کا احساس ہوا تو انہوں نے برمکیوں کا قلاقمہ کر ڈالا، ان کو ختم کر دیا۔ اسی طرح 15 شعبان کو آتش بازی اور پٹاخہ کرنا، یہ سب ہندوؤں کی رام نومی اور دیوالی اور عیسائیوں کی کرسمس ڈے کی نقالی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پٹاخہ فل جڑوں سے جیسے پر ہے دیوالی، پٹاخہ فل جڑوں سے جیسے پر ہے دیوالی، شب برات میں پوری ہے اس کی نقالی۔ میں اس تماشے میں کرتا ہوں 3 شر کا شمار، میں اس تماشے میں کرتا ہوں 3 شر کا شمار، ضیاء مال، ضیاء عمل اور ضیاء وقار۔ یہ 3 چیزیں اس میں ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک تیسری جو بدعت ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں آج کی رات میں یعنی 15ویں شعبان کی رات میں رائج ہے، وہ ہے 15 شعبان کو حلوہ پکانا، یعنی آج کی رات میں حلوہ پکانا، اور یہ عقیدہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ کو حلوہ کھلایا گیا تھا، اس لیے ہم بھی اسی خوشی میں ایسا کرتے ہیں۔ یہ من گھڑت اور خود ساختہ قصہ ہے جسے نہایت ہی فخر سے بیان کیا جاتا ہے، اور اگر بفرض محال تسلیم کر لیا جائے تو امر واقعہ اس کے برخلاف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں ٹوٹے تھے، نہ کہ شعبان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں ٹوٹے تھے، اور یہ لوگ حلوہ شعبان میں کھاتے ہیں اور بغیر دانت توڑے ہوئے کھاتے ہیں۔ اسی طرح کھانا سامنے کے دانت کے بجائے داڑھ سے کھایا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت سامنے کا ٹوٹا تھا۔ اس طرح اگر مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا ہی تھا تو اس بات کا کہاں ثبوت ملتا ہے کہ اس کو سنت جاریہ بنا لیں اور ہر سال حلوہ پوری پکا کر خود کھائیں اور صرف دینے والے ہی کو کھلائیں۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ اویس قرنی رحمہ اللہ تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دانت توڑ لیے تھے تو ان کے لیے جنت سے حلوہ لایا گیا۔ یہ بھی فرضی خود ساختہ داستان ہے، اور اگر بفرض محال اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو اویس قرنی رحمہ اللہ نے تو محبت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سارے دانت کو توڑ لیا، اور یہ ہے کہ بغیر دانت توڑے ہوئے انتہائی شان سے حلوہ تناول فرماتے ہیں۔ کیا یہی محبت رسول کا معیار ہے؟ سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے
کسی کو زخم لگے کھائے دوسرا حلوہ، کسی کو زخم لگے کھائے دوسرا حلوہ، یہودیوں کی طرح یہ ہے من اور سلوہ۔ چوتھی بدعت جو ہم مسلمانوں میں رائج ہے وہ ہے روحوں کی آمد کا عقیدہ۔ یہ بہت خطرناک ہے، روحوں کی آمد کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ کہ اس رات خاندان کے مردہ اور بزرگوں کی روحیں گھروں میں تشریف لاتی ہیں اور رات بھر رہ کر صبح کے وقت عالم ارواح کی طرف واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اگر گھر میں حلوہ وغیرہ پاتی ہیں تو خوش ہو کر دعائیں دے کر واپس جاتی ہیں، ورنہ مایوس ہو کر چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ان روحوں کا استقبال کرنے کے لیے گھروں کو سنوارتے، روشنیوں سے سجاتے اور ان لوگوں کا پسندیدہ کھانا جو ان کی زندگی میں پسند رہی ہوں اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور گھر کے ایک کوٹھری میں کسی کنارے میں رکھ دیتے ہیں اور ایسا ان کو ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے جو ہندوؤں اور سکھوں کے اواگون اور تناسخ ارواح کے عقیدہ کے مشابہ ہے، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نیکوں کی روحیں علیین میں اور بدوں کی روحیں سجین میں رہتی ہیں، وہاں سے واپس آنے کا تصور ہی نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ المؤمنون آیت نمبر 100 میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی مرنے کے بعد وہ ایسے عالم برزخ میں ہیں کہ وہاں سے قیامت تک دنیا میں پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں کہتا ہے۔ تو آپ یہ کہاں سے عقیدہ آپ نے بنا لیا میرے بھائیو دوستو؟ ذرا سا غور کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، حدیثوں کا مطالعہ کرو، تاکہ شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اسی طرح کھانا کھلانے کا ایصال ثواب شریعت سے ثابت نہیں، بلکہ یہ کافرانہ عقیدہ ہے کہ مرنے پر 12 برہمن کھلاتے ہیں اور حلوہ پوری پکا کر کووں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پرکھوں کو کھلاتے ہیں۔ کیا وہی چیز نہیں ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سے بچائے۔ پانچویں بدعت جو ہم مسلمانوں کے اندر آج کی رات میں رائج ہے وہ ہے روح ملانے کا ختم۔ بعض مسلمانوں میں یہ غیر اسلامی عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو شخص شب برات سے پہلے مر جاتا ہے اس کی روحوں میں نہیں ملتی بلکہ آوارہ بھٹکتی رہتی ہے، پھر جب شب برات آتی ہے تو روحوں کو روحوں میں ملانے کا ختم دلایا جاتا ہے۔ عمدہ قسم کے کھانے، میوے، پھل وغیرہ مجلس میں رکھ کر امام مسجد ختم پڑھتے ہیں اور روحوں کو روحوں میں ملا دیتے ہیں، اور کھانے، میوے، پھل وغیرہ اور قیمتی کپڑے اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ میت کے گھر والے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے مرنے والے رشتہ دار کی روحوں میں شامل ہو گئی، اور اگر نہ ہوتی تو اس کی بددعا سے گھر والوں پر تباہی آنی تھی، تباہی گھر والوں پر آتی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ ہم مسلمانوں کا کام ہے؟ یہ تو کافروں اور مشرکوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بدعت ہم مسلمانوں کے یہاں اس رات میں رائج ہے، وہ کیا ہے؟ بعض لوگ مردہ کے سرہانے لکڑی گاڑ دیتے ہیں اور اس مردہ کے حسب حال اسے کپڑا پہناتے ہیں۔ انا للہ۔ اگر مردہ عالم یا نیک شخص ہو تو ان کے سامنے اپنی مصیبتوں کو پیش کرتے ہیں اور ان سے مصیبتوں کے دور کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اگر مردہ قریبی رشتہ دار ہے تو اس سے باتیں کرتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد کے حالات اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اگر مردہ شوہر یا بیوی ہو تو وہاں بیٹھ کر روتے ہیں اور اس کی محبت و عشق کا تذکرہ کرتے ہیں
اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ بھی اسلامی کام نہیں ہے، یہ بھی خلاف شرع ہے، لہذا ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہم میں کا کوئی بھائی آج کی رات اس میں مبتلا ہے، اللہ کے لیے توبہ کر لو، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ساتویں بدعت جو ہم مسلمانوں کے اندر آج کی رات میں رائج ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں میں حلقہ کی شکل میں بیٹھ کر ایک سردار کی قیادت میں مخصوص طور پر ترنم و الحان کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ سے مائل کر کے پڑھتے ہیں، گویا کہ اس ذکر کے ساتھ لہو لعیب کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں ہم مسلمانوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اس رات میں کوئی خاص ذکر نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آٹھویں بدعت جو ہم مسلمانوں کے اندر رائج ہے وہ ہے صلاۃ الفیہ، یعنی ہزاری نماز کا پڑھنا۔ 15ویں شعبان کی رات لوگ مسجدوں میں مغرب سے کچھ پہلے ہی جمع ہونا شروع کر دیتے ہیں، مغرب سے کچھ پہلے ہی مسجدوں میں جمع ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں فرائض کو چھوڑنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس نیت سے جمع ہوتے ہیں کہ اس رات کی عبادت ان کے گناہوں کو دھو دے گی، چنانچہ باجماعت 2 رکعت کر کے 100 رکعت نفلی نماز پڑھتے ہیں، جس کی ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس ہزاری نماز کی کیفیت کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے، جس سے کچھ لوگ اس کے جواز کے بارے میں دھوکہ کھا گئے۔ اور اس کے بعد شب برات کی مخصوص دعا مانگی جاتی ہے، یعنی نماز کے ختم ہونے کے بعد ایک مخصوص دعا لوگوں نے گڑھ کر کے پھیلایا ہے، اسے وہ لوگ پڑھتے ہیں، جس میں پہلی بار مصیبت کو ٹلنے، اور دوسری بار رزق کی کشادگی، تیسری بار عمر کی درازی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا یہ ثواب بیان کیا جاتا ہے کہ جو بندہ بھی اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو اس رات طلب کرتا ہے پوری کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اس حدیث کا ہم نے علمی جائزہ لیا ہے اس سے پہلے کے درس میں کہ یہ حدیث کیسی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے بدلے اسے بہت سے انعام دے گا، اور اس کو 70,000 حوریں دی جائیں گی، اور 70,000 درمیانی عمر کے بچے اور 70,000 چھوٹی عمر کے بچے اسے نوازا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اپنی کتاب المنار المنیف صفحہ نمبر 98 میں الصلاۃ الالفیہ یعنی ہزاری نماز والی حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صلاۃ الفیہ والی حدیث علی کے بارے میں رقم تراز ہیں کہ حیرت ہے کہ کوئی سنت کے علم کی خوشبو پاتا ہو اور پھر بھی اس قسم کی فضول باتوں سے دھوکہ کھائے اور اس نماز کو پڑھے۔ یہ نماز اسلام میں 400 سال کے بعد بیت المقدس کے علاقے میں ایجاد کی گئی، اور پھر اس کے بارے میں بہت سی احادیث گھڑ گھڑ کر کے بیان کی گئیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کے بارے میں محدثین نے موضوع کا حکم لگایا ہے، جیسا کہ ابن الجوزی نے 3 طرق سے موضوع ثابت کیا ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھیں الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127۔ بہرحال میں نے اس سے پہلے بھی اس حدیث کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ یہ الفیہ صلاۃ الفیہ ہزاری نماز یہ بدعت ہے، اور کسی بھی حدیث سے اس کا پروف اور ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ موضوع من گھڑت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو اور بہت ساری بدعتیں ہم مسلمانوں کے یہاں آج کی رات میں رائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متبع سنت بنائے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور بدعات و شرکیات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس ماہ مبارک میں صرف اور صرف ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کون سا روزہ؟ 15ویں شعبان کا روزہ نہیں، یعنی جیسے آج یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، اس کے بعد جو دن آئے گا کل، یہ دن جو آ رہا ہے یہ 15ویں شعبان کا دن ہے، اس دن کا روزہ رکھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایام بیز کے روزے رکھتا ہے، جیسا کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی بندے کی عادت ہے کہ وہ ایام بیز کے روزے رکھتا ہے جس میں 15 تاریخ بھی آتی ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کبھی کوئی نفلی روزہ نہ رکھے، صرف 15ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھے، تو یہ بدعت ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، معمول کے مطابق جس طرح سے ہم عبادات کر رہے ہیں ویسے ہی ہمیشہ ہم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہی ساری عبادتیں ہماری نجات کے لیے کافی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے، متبع سنت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرکیات بدعات سے بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ بہت سارے بھائیوں نے دعائیں ہمارے لیے کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے بھی تمام کوششوں کو اور تمام جد و جہد کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اب ہمارے یہاں عشاء کی نماز کا وقت قریب ہے، اگر کوئی کچھ سوال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے 15 شعبان کی رات کے تعلق سے، یا اس میں جو عبادت ہے ویسے میں نے سب کچھ بیان کر دی ہیں، کوئی چیز باقی تو بچی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو کچھ اعتراض ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو وہ اپنے اعتراض کو یا اپنے شکوک و شبہات کو ہمارے سامنے ہم سے ذکر کر سکتا ہے لکھ کر کے۔ جی اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھیں، اس رات کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے حاضری کو قبول فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون ہے؟ مین محمد، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم مین محمد صاحب۔ ماشاء اللہ، آپ کہاں سے ہیں؟ نئی محمد، جی معاف کیجیے گا، دیکھنے میں غلطی ہوئی، جزاک اللہ خیر۔ کہاں سے آپ ہیں؟ ذرا سا اپنا تعارف کرا دیں گے؟ نئی محمد، اصل میں نئی نام کے بہت سارے ہمارے دوست ہیں، تو اسی لیے میں پوچھتا ہوں، گستاخی اگر ہو تو معاف کیجیے گا۔